اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی اور کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اور وہ بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا تو اس نے کہا یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ والدین کی خوشنودی کے لیے جو تم خرچ کرو گے، ان کی خدمت میں، ان کے لباس میں، ان کی غذا میں، ان کی رہائشی ضرورت میں جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ نے اس کو سب سے مقدم رکھا۔ والدین نے ساری زندگی بے لوث اولاد پر سب کچھ نچھاور کیا ہوتا ہے، اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کی خدمت کو اور ان کے لیے اپنے مال کو کبھی بھی نہ پوشیدہ رکھنا چاہیے، نہ چھپا کے رکھنا چاہیے، نہ ان کو دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت ساری اولادیں ہیں جو اپنے مالی معاملات، معاشی معاملات، اپنے کاروبار اپنے ماں باپ سے چھپاتے ہیں تاکہ ان کی نظر میں نہ رہیں، اور بعض تو ان کے سامنے غریب بننے کی اداکاری کرتے ہیں۔ ان کے پاس موجود ہو بھی لیکن وہ ان کے سامنے غریب بننے کی اداکاری کرتے ہیں، تو یہ بدترین صورتحال ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک بخل کی مخفی صورت ہے۔ انسان جب ہونے کے باوجود غریب بننے کی اداکاری کرتا ہے تو یہ بخل کی ایک مکارانہ شکل ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بیچارہ کسی قابل نہیں ہے، تو ماں باپ کے سامنے آپ کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا تمہارے مال کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فللوالدین، یہ والدین کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنا جگر کاٹ کے تمہیں کھلایا، اپنے کلیجے کی غذا تمہیں فراہم کی۔ والاقربین، اور دوسرا تمہارے قریبی رشتہ دار، اعزاء و اقربا۔ اعزاء و اقربا کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا اور ان کے مشکل وقت میں کام آنا، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، چونکہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جن سے ہمارا خونی یا دودھ کا رشتہ ہے۔ ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ والیتامى، اور تیسری چیز یتیم اور یتیموں کی کفالت، ان کی ضرورت کو پورا کرنا اور ان کی تکمیل کرنا، چونکہ جس کا باپ چلا جاتا ہے وہ دنیا کے اوپر جس قسم پرسی کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس درد سے گزرے۔ جس نے درد یتیمی سہا نہیں، اس کو یتیمے کے درد کا احساس نہیں ہو سکتا۔ دکھیے دیگل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبرہ۔ اور میاں صاحب نے یہاں ایک اور بات کہی، سکھیے دیگل سکھیا سن کے اینا خوش نہ ہوندا، دکھیے دیگل دکھیا سن کے ہنجو پر ہوندا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یتیم کی کفالت کرنا، اس کی مدد کرنا، اسلام نے اس کی بھی تلقین کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تلقین۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہا ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ یتیموں کو عزت نہیں دیتے، تو تذلیل کسی کی نہ کی جائے، کسی کو بے عزت نہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہارا جو مال ہے وہ عزت کے ساتھ خرچ کیا جائے یتیم پر۔ فرمایا تمہارا مال تمہارے ماں باپ پہ خرچ ہونا چاہیے، تمہارا مال اقربا پہ خرچ ہونا چاہیے، تمہارا مال یتامى پہ خرچ ہونا چاہیے، والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ ہونا چاہیے، غربا مفلوق الحال، جو نان شبینہ کے لیے ترستے ہیں، تمہاری ہمسائیگی کے اندر، تمہاری گلی کے اندر رہتے ہیں، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ سوشل میڈیا کا بے ہنگم استعمال، ایک تو یہ وقت کے ضیاع کا سبب ہے، اور دوسرا کوئی خال مثال ہو، 100 میں ایک نہیں، ہزاروں میں سے ایک، اور وہ بھی کوئی بہت مضبوط ہو، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تنہائی میں یہ آلہ میسر ہو اور نگاہیں پاک رہ سکیں۔ اس لیے اس کو ترک کرنا ہی اس کا علاج ہے، اور بالخصوص جو عنفوان شباب ہوتا ہے، یہ جو 14-15 سال کی جو عمر ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل عمر ہے۔ نظریات پختہ اس عمر میں ہوتے ہیں۔ اس عمر کے اندر اس کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے ساتھ جو رشتہ ہے، دیکھو ماں باپ بھولے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے میں ریسرچ کر رہا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر بہت کچھ، میری ساری کتابیں اس پہ ہیں، اور ماں باپ سادے ہیں، بھولے ہیں، وہ اس انداز سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تو ماں باپ کر سکتے ہیں کہ اولاد کا ٹائم ٹیبل مقرر کر سکتے ہیں، سونے کا اور جاگنے کا۔ نگاہ پاکیزہ ہو، نگاہ پاک بین ہو، نگاہ خیر کو، اچھائی کو دیکھنے والی ہو۔ بلکہ تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، فقر کیا ہے،
تو اس پر بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا، لیکن اقبال نے 2 لفظوں میں فقر کی تعریف کی. ذرا دیکھیے، چیست فقر اے بندگان آب و گل، یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل. 2 چیزوں کا نام فقیری، یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل. ایک پاک بین نگاہ اور ایک زندہ دل. اگر 2 چیزیں کسی کو مل گئی تو وہ فقیر بن گیا. دل گرمے نگاہ پاک بینے، اور آخری بات کہی جان بے تابے. یہ آپ کی جد و جہد ہے. جب سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ حاصل کرنے کے بعد عالم بن گئے، مفتی بن گئے، خطیب بن گئے، شاعر بن گئے، ادیب بن گئے، مصنف بن گئے، قاضی بن گئے. سب کچھ بننے کے بعد مغرور بن گئے. یہ کیا ہوا؟ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جان بے تابے. اب جان بے تاب ہو گئی. جو آگ مجھے لگی ہے اوروں کو بھی لگ جائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور اپنی زبان کو جنبش دیتے کہ یہ جو میرے سینے میں اترا ہے جلدی جلدی زبان پہ آئے اور لوگوں تک پہنچے. تو کیا کہا میرے رب نے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوب جلدی نہ کیجئے، جس رب نے دل میں اتارا ہے زبان پر بھی لے آئے گا. ابھی وحی کے آثار نمودار ہوئے، ابھی وحی کا نزول اختتام کو پہنچا، حضور فوراً اس کو زبان پہ لانا چاہتے. تو حضور کی اس مشقت کو دیکھ کر اللہ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک. محبوب آپ کیوں تکلف کرتے ہیں؟ یہ محفوظ ہو گیا ہے، جو دل میں آیا اب زبان پہ آ جائے گا. تو یہ بے تابی ہے، یعنی علم حاصل کرنا، فنون حاصل کرنا، مرتبہ حاصل کرنا. سب کچھ بننے کے بعد متکبر بن جاؤ، بعد میں مغرور بن جاؤ، بعد میں جھوٹے خدا بن کے بیٹھ جاؤ، بعد میں لوگوں سے ملو بھی تو ایسے ہاتھ دو. یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہے؟ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آخری بات اقبال نے کہا جان بے تابے. اب وہ جان، اللہ اکبر، وہ بے تاب ہو گئی. تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب اللہ کا باقی نفس کا، آپ تو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیا، آپ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا. اور کہیں فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے 14ویں رات کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. تو وہ جو بے تابیاں ہیں وہ اس کا